سوال: غیر محرم عورت کو کندھا غیر محرم دے سکتا ہے یا کہ نہیں؟ نماز کے دوران آنکھیں بند کر سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ میں پیدا ہوئی ہے یا کہ نہیں؟ غیر محرم عورت کو کندھا غیر محرم دے سکتا ہے یا کہ نہیں؟ غیر محرم کندھا نہ دے، لیکن اگر کوئی نہ ہو تو نیک لوگ اگر چاہے وہ غیر محرم ہے کندھا دے سکتے ہیں، لیکن تقوی پرہیزگاری نیکی اس میں ہے کہ اپنے بہن بھائی قریبی رشتہ دار وہی قبر میں بھی اتاریں، وہی کندھا بھی دیں۔ نماز کے دوران آنکھیں بند کر سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ بند نہیں کرنی، اس لیے کہ اس میں نماز میں سستی آ جائے گی اور نماز صحیح ادا نہیں ہوگی۔ آنکھیں بند نہیں کرنی، کہیں اونگ نہ آ جائے، جاگ کے بیدار ہو کے نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ میں پیدا ہوئی ہے یا کہ نہیں؟ مفتی انعام الرحمن صاحب حفظہ اللہ نے اس دن عصر کے درس میں بتایا تھا، یہ غلط روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے اندر بالکل پیدا نہیں ہوئے، وہ جو ہوئے تھے وہ حکیم بن خزام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تھے۔ بہرحال یہ حضرت علی کی ویسی اتنی شان ہے کہ اگر یہ شان ان کی ہم بیان نہ کریں جو من گھڑت ہے تو ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ چہارم خلیفہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ کے داماد ہیں، اور دین کی اتنی خدمت کی ہے، اتنا بڑا مقام ہے، لیکن یہ بات کبھی بھی نہیں ماننی کہ وہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئی ہے، یہ بالکل غلط چیز ہے۔ پورا سال زکوٰۃ کی نیت سے آدمی تھوڑا تھوڑا سارے سال دیتا رہے، لکھتا رہے، اور آخر میں حساب کر لے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کی نیت سے کرتا رہے، سال کے آخر میں حساب کرے، جتنا دیا ہے کمی بیشی پوری کر دے، انشاءاللہ وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ آخر میں ایک بات سنیں، میں ایک طالب علم عاجز ہوں، نہ میں مسلم لیگ کی حمایت کرتا ہوں، نہ پیپل پارٹی کی، نہ پی ٹی آئی کی، نہ کسی اور جماعت کی، کیونکہ میرا ذہن ہے صرف مذہبی ذہن ہے۔ جتنے نوجوان جو کوشش کر رہے ہیں میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، ساری میرے بیٹوں کی جگہ ہیں اور میری وہ عزت کرتے ہیں جو بیٹے کرتے ہیں، میں سب کے لیے دعا گو ہوں۔ الیکشن میں میرے اس سٹیج سے کوئی حمایت، کسی کا رد بالکل نہ رکھنا، چاہے کوئی راضی ہو ناراض۔ یہ سٹیج ہے خالص اللہ کی توحید کا، یہاں سے وہی نعرے اٹھیں گے۔ خود کس کو دیں گے ووٹ یہ بھی اللہ جانتا ہے، جس کو اللہ کو منظور ہوا دے دیں گے، مناسب سمجھ۔ جتنے بیٹھے ہو میں ایک بات کہتا ہوں، ایک نعرہ مجھے اس نے میرا دل ہلا دیا ہے، اور اگر میں نہ کہوں یہاں تو کہیں میری قبر کی زندگی خراب نہ ہو۔ آپ سارے واہ 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 کریں نا، میرا قبر کا معاملہ اگر صحیح نہیں ہے تو واہ واہ سے صحیح نہیں ہوگا۔ اندھیری کوٹھڑی میں جانا ہے، اکیلے جانا ہے، یہ کرنسی وہاں کام نہیں آئے گی، بہت مشکل ہے، چیخیں نکل جاتی ہیں اللہ والوں کی، ہم کیا چیز ہے۔ یہ ایک جو ہے نا، مجھے پتہ ہے آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن توحید کے خلاف نعرہ ہے، مشکل سے نکالو، مشکل سے نکالو۔ چاہے آگے نواز شریف کہا جاتا ہے، یا چاہے عمران خان کوئی کہہ دے، چاہے کوئی زرداری کہہ دے، چاہے فضل الرحمان کہہ دے، چاہے کوئی حبیب الرحمان کہہ دے، میں مثال دے رہا ہوں۔ توحیدیوں یہ خیال کرو، استغفار پڑھا کرو، مشکل سے نکالو نواز شریف، مشکل سے اللہ ہے نکالنے والا، پہلے بھی اللہ نے نکالا اور اب بھی اللہ نکالے گا۔ نواز شریف تو عاجز آدمی ہے، ایک انسان ہے، ایک اللہ کا کہ بندے کا بیٹا ہے، مشکل سے نکالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ یہ نعرہ سنتے ہو، پھر بھی سنو گے، جتنی طاقت ہو، میری اتنی طاقت تھی کہ کہیں بھی یہ نعرہ لگے تو کہنا ہمارے فقیر استاذ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ یہ نعرہ مخلوق خدا کو کہنا، مشکل سے نکالو، مشکل سے نکالو، مشکل سے نکالو، آگے کسی کا نام لے لینا۔ اور اگر اب بھی کوئی زیادتی کرے کہ استادوں نے جی مسلم لیگ کی مخالفت کی، تو اپنا جواب اللہ کو آپ دے گا،
میں تو توحید کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ ایسے نعرے مشکل سے کون نکالتا ہے؟ اللہ۔ مشکل میں پھنساتا بھی کون ہے؟ اللہ۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب رب کے ساتھ انسان کا تعلق صحیح ہو نا، پھر پریشانی میں آ کے جب آدمی ایک دفعہ کہتا ہے انما اشکو بسی وخذنی الی اللہ، دیر نہیں لگتی ہے، سکون مل جاتا ہے، اور اللہ پاک فضل فرماتے ہیں آپ توحیدی ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہوں توحید کا دامن نہیں چھوڑنا۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ فَادْعُ اللَّهَ، اللہ پاک فضل فرمائے خیریت سے الیکشن ہو، میری دعا ہے اچھے لوگ آئیں، پاکستان کے مخلص لوگ آئیں، جو بھی آئیں اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ ہمیں اس سٹیج سے حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، شرک و بدعت کی بدبو سے بھی اللہ محفوظ رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ میرا ملک وطن عزیز اس وقت کمزور بھی ہے، بیمار بھی ہے، مقروض بھی ہے، اس پہ بہت حملہ کرنے والے بھی ہیں، تائید کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ ہمیں اچھے چہرے عطا فرما دو، اے اللہ ہمیں شخصیتوں سے نہیں، ناموں سے نہیں، ہمیں وہ لوگ عطا فرما دو، وہ لوگ عطا فرما دو جو ملک پاکستان ہمارے وطن عزیز کے مخلص ہوں، یہاں غریب بھی زندگی سکون سے گزارے، بیمار بھی زندگی سکون سے گزارے، عاجز اور کمزور بھی زندگی سکون سے گزارے، ہمارے مدارس مساجد کی بھی حفاظت رہے، اللہ فیکٹریوں اور کارخانوں کی اور تمام صوبوں کی، تمام علاقوں کی بھی اللہ حفاظت رہے۔ اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، پریشان ہیں، سب کی مدد فرماؤ۔ اللہ ادارے کا جو پروگرام کامیاب ہوا اپنے دربار میں قبول فرما لو، اپنے دربار میں قبول فرما لو، ہمیشہ کے لیے اس مدرسے کو، باقی مدرسوں کو ترقیاں عطا فرماؤ۔ اللہ میرے نوجوان الیکشن میں لگی ہوئی ہیں، فتنہ فساد سے محفوظ رکھنا، ذلتوں سے محفوظ رکھنا، لڑائی جھگڑے سے محفوظ رکھنا، اے اللہ فساد سے، قتل و غارت سے محفوظ رکھنا، ہر ایک کی حفاظت فرمانا، ہر ایک کو حقیقی عزت اور نوجوانوں کو آپس میں محبت پیار نصیب فرما۔ جس میرے خادم نے، مدرسے کے خادم نے مالی طور پہ پریشانی کا اظہار کیا، اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دو، اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دو، غیب سے مدد فرما دو، تمام بیماروں کو شفا عطا فرماؤ، تمام بیماروں کو شفا عطا فرماؤ، تمام پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات عطا فرماؤ۔ ہماری دعوت و تبلیغ جو بالکل کمزور تھوڑی ہے، اللہ اپنے دربار میں قبول فرما لو، اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا، عذاب قبر سے محفوظ فرمانا۔ ہمارے مقبول خطیب عطا الرحمان صاحب جو اس مسجد کے خادم ہیں، اللہ انہیں مزید عزت عطا فرماؤ۔ تمام ہمارے شاگردوں کو، استاذوں کو، بہن بھائیوں کو، اس مجمع کو، انجمن کو اپنے دربار میں قبول فرما لو۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ۔